اللہ کے بندو، ہندو مسلم کے رشتہ کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. یہ دیش جو آزاد ہوا ہے انگریزوں کی غلامی سے، سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ قربانی ہندو مسلم کی رہی ہے، تب جا کر کے دیش آزاد ہوا ہے. ایسے دیش آزاد نہیں ہوا. سب سے زیادہ اگر قربانی رہی ہے دیگر دھرموں کے مقابلے میں تو ہندو مسلم ہی کی سب سے زیادہ قربانی رہی ہے، اور مسلمانوں کی ہندوؤں سے زیادہ قربانی رہی ہے. لیکن ہندو کی قربانی کم نہیں رہی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے دیش کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اور ہندو مسلم کا رشتہ کیسا تھا اس دیش کو آزاد کرنے میں. اس رشتہ کو آج ختم کیا جا رہا ہے. اس رشتہ کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ دلالوں کے ذریعے سے، کچھ چاٹوکار قسم کے لوگوں کے ذریعے سے، کچھ نفرتی دکانداروں کے ذریعے سے. یہ بات ہمارے ہندو بھائیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہے یہ دیش؟ اس دیش پر مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریز آئے اور انہوں نے آئے تھے وہ تجارت کے مقصد سے، مگر انہوں نے اپنی چال بازی، اپنی عیاری، اپنی مکاری اور فریب کاری کے ذریعے سے دیش کو اپنے قابو میں کر لیا. اپنے قابو میں کر لیا اور دیش پر وہ راج کرنے لگے. ایسا راج کرنے لگے کہ دیش کے لوگ ان کے غلام بن گئے. اب جو ہے ان کی کوئی بات انگریزوں کے سامنے نہیں چلتی تھی. اگر کوئی بات کہتے تو بڑا کھرا جواب ملتا تھا، یا تو ان کی جان ہی چلی جاتی تھی. یہاں تک کہ نوکری کرنے والے انسان بھی بہت ہی گھبراہٹ میں تھے کہ کب کیا ہو جائے، کب موقع نوالا چھن جائے. کوئی گارنٹی نہیں تھی. نوکری کرنے والا انسان اگر کوئی شکایت کرتا اس کی نوکری چلی جاتی تھی. اگر غم اور غصہ کرتا تھا تو توپ کے منہ پہ باندھ کر کے اس کو اڑا دیا جاتا تھا. بھاری بھاری ٹیکس ہندوستانیوں پر لاگو کر دیا گیا. گاڑی کا کرایہ مہنگا کر دیا گیا. اسی طرح سے عیسائی دھرم کا پرچار و پرسار کرنے لگے. اس طرح سے ہندوستانیوں کو یہ پسنے لگے، اور ہندوستان کے لوگ ان کی چکی کے بیچ پسنے لگے. اب ہندوستان کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کی غلامی سے چھٹکارا پانا ہے. لیکن میرے ہندو بھائیوں، اگر آپ دور سے سن رہے ہیں تو سنیں، میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے ہمارے ہندو بھائیوں کو مسلم نوابوں سے اور مسلم بادشاہوں سے بڑی محبت تھی. وہ لوگ چاہتے تھے کہ دیش پر مسلم نواب کرسی پر رہیں، جیسے لکھنؤ کے لوگ چاہتے تھے کہ لکھنؤ کی گدی پر نواب واجد علی شاہ صاحب ہی رہیں، اور اسی طرح سے دلی کی کرسی پر بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہی رہیں. لکھنؤ کے نواب لکھنؤ کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے نواب واجد علی شاہ صاحب. یہ بڑے عیاش تھے. ان کی کئی بیویاں تھی. عیاش تھے لیکن کچھ اچھائی بھی اس کے اندر تھی. ہندو مسلم کو لے کر کے چلتے تھے، ایک نظر سے دیکھتے تھے. فوجی جو لوگ تھے، سپاہی، ان سے بڑی محبت کرتے تھے. کسی بھی غلطی پر کسی فوجی کو، کسی سپاہی کو نوکری سے نہیں نکالتے تھے. اتنی عزت کرتے تھے. اس وجہ سے دیش کے سپاہی بھی، لکھنؤ کے ہندو مسلم بھی انہیں کافی چاہتے تھے. یہ فوجی طاقت کو خوب بڑھایا کرتے تھے. یہ بات انگریز کو اچھی نہ لگی، اس لیے کہ انگریز کا راج چل رہا تھا. کچھ بہانے ملا کر کے انگریزوں نے لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کو گرفتار کیا اور کلکتہ میں لے جا کر کے بند کر دیا. یہ بات لکھنؤ کے لوگوں کو اچھی نہ لگی. موڈ خراب ہو گیا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کا اور زیادہ غصہ بھڑک اٹھا. اچھا، نواب صاحب کو انگریز لوگ گرفتار کر کے کلکتہ میں بند کر دیے. سپاہی لوگ جو ہندو سپاہی تھے خاص طور پر بھڑک اٹھے.
कमर कस लिए, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बचा देंगे। इतने भर के अंग्रेजों को पता चला, खास तौर पर उन सिपाहियों को लखनऊ से बंगाल भेज दिए 2 फौजी छावनी, बैरकपुर और बेरमपुर, जिनमें कौन था जानते हैं? पढ़े लिखे अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आप जानते होंगे मंगल पांडे को। ये मंगल पांडे भी लखनऊ की फौजी छावनी से बंगाल आ गए, लेकिन दिल में वही इरादा रखे हुए थे कि अंग्रेज को भगाना है, देश से तो भगाना है। उन्होंने बंगाल आने के बावजूद भी खामोश ना बैठे, पूरे हिंदुस्तान में लेटर लिखना शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ उभारने लगे कि अंग्रेजों को देश से भगाना है। इसी दौरान एक बात मेरठ की फौजी छावनी में भी पैदा हो गई, और वो ये है कि मेरठ की फौजी छावनी में एक बंदूक आई, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, ये बंदूक कैसी थी? ये बंदूक ऐसी थी कि इसमें जो कारतूस डालने के लिए, कारतूस यानी गोली डालने के लिए ढक्कन बनाया गया था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और मुंह से खोलना पड़ता था, चलो ठीक है खोल लेंगे, लेकिन सुअर और गाय की चर्बी से यह ढक्कन बनाया गया था। अब बताइए, मेरठ की फौजी छावनी में हिंदू मुस्लिम फौजी थे। अंग्रेजों ने कहा ये बंदूक यूज करो, ये बंदूक इस्तेमाल करो, लेकिन उन्होंने कहा कैसे हम इस्तेमाल करें? मुसलमानों ने कहा सूअर हम लोगों में हराम है, हम उसकी चर्बी पे कैसे मुंह लगा सकते हैं? हिंदू भाइयों ने कहा गाय हमारी माता लगती है, हम उसकी चर्बी पे कैसे मुंह लगा सकते हैं? नहीं इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मजबूर किया, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। 85 हिंदू मुस्लिम सिपाही ने कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अलग हो गए। अंग्रेजों का गुस्सा 7वां आसमान के ऊपर पहुंच गया, कहा नहीं करोगे, 10 साल तक तुम्हें जेल में बंद रहना पड़ेगा। ये कह करके हथकड़ियां लगा दी, जंजीरों से इन्हें जकड़ दिए, और बड़ी बेइज्जती के साथ, बड़ी इंसल्टी के साथ खींच करके ले जाने लगे कैद खाना की तरफ। जब ये देश के बहादुर जा रहे थे तो हिंदुस्तानी फौजियों की तरफ देखे और बोले बेशर्मो, औरतों के पाजामे पहनकर घरों में बैठ जाओ। अल्लाहु अकबर। ये जुमला सुन करके हिंदुस्तानी फौजियों पर बिजली की तरह गिर पड़ी, बिजली की तरह गिर पड़ी। ये बात 9 मई 1857 ईस्वी की बात है, यानी 1857 ईस्वी की जंग का आगाज हो रहा है भरपूर तरीके से। अगले दिन 10 मई 1857 ईस्वी को ये मेरठ के हिंदू फौजी, हिंदू मुस्लिम फौजी बेकाबू हो गए, सोचने लगे, परेशान हो गए, तड़प उठे कि अपने देश में इस तरह से घुट घुट कर जीने से बेहतर है मर जाएं, यही अच्छा रहेगा। ये कहकर उन्होंने जेल खाने पर यानी अंग्रेजों पर हमला कर दिया और जेल खाना तोड़ करके अपने भाइयों को आजाद कर लिए, और जितने भी शरीर शैतान किस्म के अंग्रेज थे सबको मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद ये लोग दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली के रास्ते में जो अंग्रेज मिले, जो ईसाई मिले, उन्हें भी इन्होंने खत्म कर दिया, मौत के घाट उतार करके बादशाह बहादुर शाह जफर से जाकर के मुलाकात की। बादशाह से जाकर बोले जनाब आली, आप अपनी कुर्सी पे रहें, आप हमारे सरपरस्त बन जाइए, आप हमारे निगरां बन जाइए, हम आपकी सरपरस्ती में, हम आपकी निगरानी में अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते हैं। बादशाह बहादुर शाह जफर 80 साल के हो चुके थे। उन्होंने माजरत की, बाबू हम तो इस हालत में नहीं है। उन्होंने कहा आप किसी तरह हमारे सरपरस्त बने रहिए, देखा जाएगा अंग्रेजों को देश से कैसे निकालना पड़ेगा, वो हम लोग कर लेंगे। बादशाह तैयार हो गए। बादशाह तैयार हो जाने के बाद ये लोग फैल गए दिल्ली के आसपास।
جو بھی انگریز ملتا تھا انہیں تلوار سے اڑا دیتے تھے یہ لوگ، کئی دن تک اسی طرح کیے۔ یہ ہندو مسلم جو میرٹھ سے آئے تھے انگریز کو ڈھونڈنے لگے، جیسے ایک شکاری کتا خرگوش کو تلاش کرتا ہے اسی طرح یہ لوگ انگریز کو تلاش کرنے لگے، اور انگریز ان کے ڈر سے بھاگنے لگے۔ گھر میں بھی سو نہیں پاتے تھے، کہیں کشتی میں جا کر کے سوتے تھے، کہیں کھنڈرات میں جا کر کے سوتے تھے، کہیں جا کر کے پہاڑ کے اوپر جا کر کے سوتے تھے۔ اس طرح سے یہ لوگ، اور کچھ لوگ تو چہرے میں سیاہی پوت کر کے گھومتے تھے، لیکن یہ بہادر پہچان کر کے ان کو اڑا ہی دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے منع کر دیا کہ انگریزوں کو نہ مارا جائے، یہ لوگ رک گئے۔ اس کے بعد بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے سوچا انگریزوں سے آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے، باضابطہ ان سے لڑائی کی جائے اور دیش کو ان سے چھینا جائے، دیش سے ان کو بھگایا جائے۔ اس کے لیے بادشاہ بہادر شاہ ظفر شہر شہر میں جانے لگے اور لوگوں کو ابھارنے لگے لڑائی کے لیے۔ یہ میرٹھ سے آنے والے ہندو مسلم بہادر بھی دیش کے کونے کونے میں لیٹر لکھنے لگے، اعلان بھیجنے لگے بادشاہ کی طرف سے، اور دہلی بلانے لگے کہ آپ لوگ دلی آئیں، انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے اور انہیں دیش سے بھگانا ہے، اڑانا ہے۔ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی انگریزوں کے خلاف، چاروں طرف سے آواز آنے لگی ہم لوگ دہلی پہنچ رہے ہیں، دہلی پہنچ رہے ہیں۔ مگر الٹا ہو گیا، انگریزوں نے اپنی فوج مضبوط کر لی۔ کیوں مضبوط کر لی؟ دیش میں غداروں کی کمی نہیں تھی، ڈھیروں غدار نے ان کا ساتھ دے دیا، دیش کے سکھ اور پورا پنجاب ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور صرف ہندو اور مسلم بہادر شاہ ظفر کی فوج میں تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی فوج میں بھی 60,000 آدمی تھے، اور انگریز کی فوج میں انگریز صرف 3,317 تھے، لیکن دیش کے غدار لوگ ڈھیروں تھے ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کی سنکھیا بھی بہت بڑی ہو گئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی فوج کا جو کمانڈر تھا، سردار تھا، ان کا بیٹا تھا مرزا مغل، جو اتنا تجربہ کار نہیں تھا۔ انگریز کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ تھا نکلسن، جو بڑا تجربہ کار تھا۔ لڑائی چالو ہوئی، لیکن دیش کے بہادر اگرچہ تجربہ کار نہیں تھے، مگر دل میں ایک جذبہ تھا انگریزوں کو بھگانے کا۔ لڑائی چالو ہو گئی، 3 مہینے تک لڑائی چالو رہی، اور دیش کے وفادار انہیں دباتے رہے، انہیں کچلتے رہے، دہلی کے اندر گھسنے نہیں دیے۔ 14 ستمبر 1857 عیسوی کو انگریزی کمانڈر جنرل نکلسن نے کشمیری گیٹ ہوتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پورا زور لگایا، لیکن دیش کے بہادروں نے ان پر ایسا تابڑتوڑ حملہ کیا کہ ان کی فوج کا ڈھیر لگا دیے، پشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن ظالم مانا نہیں۔ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی یہ شیطان مانا نہیں، اس نے گیٹ سے تو آنے کی کوشش کی، آ ہی نہیں سکا، تو کشمیری گیٹ کی جو کھڑکی ہے بارود سے اڑا کر کے اندر آ گیا۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی، اور یہ کیا انہوں نے اپنی فوج کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ بھیج دیا اجمیری گیٹ کی طرف اور ایک حصہ کابلی گیٹ کی طرف، تاکہ جامع مسجد کی طرف جائے، اور کابلی گیٹ پر انگریزی جھنڈا اس نے گاڑ ہی دیا۔ اس کے بعد وہ چلا اجمیری گیٹ کی طرف، اور وہاں ہندوستانی بہادر موجود تھے۔ لڑائی چالو ہوئی، ہندوستانی بہادروں نے انہیں بھگا دیا، پھر کوشش کی، پھر یہ انگریز نقصان اٹھایا، پھر کوشش کی، پوری کوشش کی، تو بہادروں نے، ہندوستان کے شیروں نے انگریزی کمانڈر جنرل نکلسن کے کئی سردار کو ڈھیر کر دیا، اور نکلسن کو بھی اس کی گولی مار دیا، ان کے سینے میں گولی مار دیا، اور وہ گر پڑا۔ جیسے گر پڑا انگریزی فوج بھاگ نکلی۔ اس کے بعد انگریزی فوج کا سردار مٹکاف نامی ایک انگریز بنا،
اور اس شیطان نے اپنی فوج کو لے کر کے جامع مسجد کی طرف چلا گیا اور ایک گیٹ کے قریب جا کر کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. وہاں پہ ہمارے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا تھے، جمع تھے، جن کے پاس صرف تلوار تھی، دوسری ہتھیار نہیں تھی. ایک مسلمان نے دیکھا انگریزی فوج کھڑی ہے، انگریزی کمانڈر سپاہی لے کر کے پہنچا ہے، مسجد کو ڈھانا چاہتا ہے. اس بہادر مسلمان نے آواز لگائے، مسلمانوں تمہاری آزمائش کا وقت آ چکا ہے، انگریزی فوج آ چکی ہے، تمہاری مسجد کو ڈھانا چاہتی ہے. جو مرنا چاہتا ہے، جسے موت پیاری ہے، وہ ہماری طرف آ جائے، اور جسے موت سے نفرت ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ دوسری طرف چلا جائے. اس کی آواز سن کر کے سارے مسلمان ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور نعرہ تکبیر کہہ کر کے انگریزی فوج پر یہ لوگ ٹوٹ پڑے. لیکن افسوس، انگریزوں نے گولی سے بھون دیا مسلمانوں کو، اور 200 مسلمان وہیں پہ شہید ہو گئے. لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، دھکا دیتے ہوئے کشمیری گیٹ تک پہنچا دیے انگریزوں کو. مگر فائدہ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. انگریز کا دہلی میں قبضہ ہو گیا، دہلی پر قبضہ ہو گیا انگریزوں کا. جیسے ہی دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، دور دراز سے جو لوگ انگریزوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے سب نکل گئے، سب نے دہلی خالی کر دیا، سارے لوگ دہلی سے چلے گئے. اب دہلی میں کون رہ گئے؟ صرف مسلمان رہے، غدار قسم کے لوگ رہے. کچھ مسلمان بھی غدار تھے، بہت سارے ہندو بھی غدار تھے، اور پنجاب اور سکھ غدار تو انگریزوں کے ساتھ تھے، جو ہندوستانی بھائیوں کو تلواروں سے کاٹ رہے تھے. اس وجہ سے نا انگریزوں نے لڑ کر کے دیش نہیں لیا ہے، غداروں کو خرید کر کے تحفے میں دیش حاصل کیا ہے. اب لیجئے، اب دیش کے مسلمانوں پر انگریزوں نے ستم ڈھانا، ظلم کرنا شروع کر دیا. کئی دن تک دہلی کے مسلمانوں کو انگریزوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا. مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ تم اپنے سر پہ اٹھا کر اپنے گھر کا سامان یہاں پہنچاؤ. عورتوں کو دھکے دے دے کر کے انگریزوں کے پاس لایا جاتا تھا. یہ چادروں میں لپٹ کر بچے کو گود میں کیے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی، روتی ہوئی، بلکتی ہوئی چل رہی تھی، چل نہیں پا رہی تھی. یہ بے شرم لوگ انہیں دھکا دے دے کر کے لے جا رہے تھے. کبھی باہر کا چہرہ ان عورتوں نے نہیں دیکھا تھا، مگر آج دیکھنے کے لیے مجبور تھے. اس طرح سے کتنی عورتیں جب انگریزی فوج کی بات سنی، کنویں میں کود پڑی اور کنواں بھر گیا، کنواں ان کی لاشوں سے بھر گیا. اللہ اکبر. اس طرح سے کتنے مسلمانوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، پھانسی پہ لٹکائے گئے، علماء اکرام کو پھانسی پہ لٹکائے گئے. کئی دن تک یہ قتل کا بازار گرم رہا. اب میں آپ کو بتاؤں، اس خالی محفل میں جب دہلی میں لڑائی ہو رہی تھی، پورے دیش میں لڑائی چل رہی تھی، پورے دیش میں. 1857 عیسوی میں ایک جگہ لڑائی نہیں ہو رہی تھی، پورے دیش میں لڑائی ہو رہی تھی. جب دہلی میں لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت لکھنؤ میں بھی لڑائی چل رہی تھی. ہمارے بہت سارے بھائی جب 1857 عیسوی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، غلط سلط بھی بیان کر دیتے ہیں، ووٹ پٹانگ باتیں بھی کر دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، واقعہ بیان کرو، پہلے اسٹڈی کرو، اچھے طریقے سے مطالعہ کرو، اور جو صحیح بات ہے اس کو بیان کیا کرو. کتنے لوگ یوٹیوب میں ٹیچر بن کر کے 1857 عیسوی کی جنگ کا گیان دیتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ انہیں صحیح سے گیان نہیں ہے. جیسے کئی آدمی اس طرح کہتے ہیں 1857 عیسوی میں دیش آزاد ہو جاتا. دیش کیوں آزاد نہیں ہوا؟ اس لیے آزاد نہیں ہوا، سب اپنے اپنے مطلب کے لیے لڑ رہے تھے. جیسے بیگم حضرت محل اپنے اس کے شوہر کو کلکتہ میں بند کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ لڑ رہی تھی. نانا صاحب پیشوا کا پینشن بند کر دیا گیا تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، جھانسی کی رانی نے کیا کہتے ہیں اپنے بیٹا دامودر راؤ کو کرسی دلانے کے لیے لڑ رہی تھی. یہ سب جو ہے دیش کے کرانتی کاریوں کی بے عزتی اور انسلٹی ہے.
دیش کے بہادروں کی توہین ہے۔ اللہ کے بندو ایسی بات نہیں ہے۔ بیگم حضرت محل سب سے پہلے میدان میں نہیں آئی تھی، بلکہ بیگم حضرت محل سے پہلے لکھنؤ کے لوگوں نے انگریزوں سے لڑائی کی تھی۔ لکھنؤ کے لوگ لڑائی کر چکے تھے۔ کیسے؟ جب لکھنؤ کے نواب جناب واجد علی شاہ کو گرفتار کیا گیا اور کلکتہ میں بند کیا گیا تو ہندو مسلم سب بھڑک اٹھے، سب بھڑک اٹھے، اس لیے کہ نواب واجد علی شاہ صاحب یہ ان کے نزدیک بہت محبوب تھے اور ہندوؤں کو خاص طور پر ان سے بڑی محبت تھی۔ جب نواب کو گرفتار کر کے بند کیا گیا اور ان کی جگہ پر ایک انگریزی آدمی سر ہنری لارنس کو لکھنؤ کی گدی پر بیٹھایا گیا تو لکھنؤ کے لوگ سر ہنری لارنس کی فوج سے چندہاٹ کے میدان میں لڑائی کی اور ان کی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور سر ہنری لارنس کی فوج بھاگتی ہوئی ریزیڈنسی پارک میں چھپی۔ اس کے بعد کیا کیے؟ لکھنؤ کے لوگوں نے برجیس قدر کو، یعنی نواب واجد علی شاہ کے بیٹے برجیس قدر کو جو ابھی چھوٹے تھے، ان کو لکھنؤ کا نواب بنا دیے اور اس کی ماں بیگم حضرت محل کو ان کی سربراہ بنائے۔ یہ بیگم حضرت محل بہت ذہین تھی، انگریزوں سے خوب نفرت کرتی تھی، ہندو مسلم کو لے کر چلتی تھی، اس لیے ہندو مسلم سب اس سے چاہتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے اوٹ پٹانگ کہانی بیان کر دیتے، اللہ کے بندو سوچ سمجھ کر کے اتہاس بیان کیا کرو۔ اس کے بعد اب بیگم حضرت محل میدان میں آتی ہے اور انگریزی فوج کو کئی مہینے تک دھول چٹاتی رہتی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے انگریزی کمانڈر اپنی فورس لے کر کے بیگم حضرت محل کی فورس سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ بڑے بڑے کمانڈر جیسے کیا کہتے ہیں ہڈسن، پیل، گریٹ ہیڈ اور اسی طرح سے بڑے بڑے کمانڈر، کئی کمانڈر آتے ہیں جن کمانڈروں کا کمانڈر سر کولن کیمبل بنتا ہے اور ایک بڑی فوج لے کر کے بیگم حضرت محل کی فوج سے لوگ لڑتے ہیں، مگر پہلے جھٹکے میں بیگم حضرت محل کی فورس، ان کے سپاہی انگریزوں کو دھکا دے دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں، مگر یہ جو سر کولن کیمبل تھا بڑا تجربہ کار تھا، اس نے سنبھالا اپنے آپ کو، پھر سنبھال کر بیگم حضرت محل کی فورس سے اچھی طرح سے پھر لڑے جم کے۔ بیگم حضرت محل کی فوج بھی پیچھے نہیں ہٹی، گتھم گتھا ہو گئی، مگر کیا کہوں افسوس، اللہ اکبر، دونوں فوج ایک دوسرے سے مل گئی، گتھم گتھا ہونے لگی، تلواریں سن 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 چلنے لگی اور ظالموں نے دیش کے بہادروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ 2000 دیش کے سپاہی، دیش کے وفادار وہیں پہ قربان ہو گئے اور بہادروں کی ہار ہو گئی، اس لیے کہ کئی کمانڈروں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ بیگم حضرت محل کی ہار ہو جاتی ہے اور یہ گرفتار تو نہیں ہوتی، نیپال چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انگریز پورے ہندوستان میں تباہی مچا رہے تھے۔ بند کرے یا چلاتے رہے؟ چلاتے رہے۔ آپ لوگ سنتے رہے، 2-3 آدمی جو بھی ہیں، ہم کو تب آپ لوگ بھاگ جائیے گا تب تو میں بھی بھاگنا شروع کر دوں گا۔ انگریزوں نے پورے دیش میں تباہی مچا رکھا تھا۔ یہ جو بنارس تھا، بنارس کے لوگوں کو انہوں نے ستا رکھا تھا، پریشان کر رکھے تھے۔ بنارس کے ہندو مسلم پریشان تھے، یہاں تک کہ بنارس کے مندروں کے ہمارے ہندو پنڈت بھائی لوگوں نے دعا کی، اے پرمیشور انگریزوں کی غلامی سے نجات دے۔ اسی دوران انگریزی سپاہیوں کے بیچ کچھ ٹینشن ہوا، کچھ گڑبڑی ہوئی، ہمارے بنارس کے بھائیوں نے انگریزی قانون کو ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانیں گے، انگریزوں کے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے۔ یہ لوگ خوب ستاتے ہیں اور خوب جو ہے گڑبڑ مچائی۔
گڑبڑی خوب مچائی. ہائے اللہ کیا کہوں. انگریز شیطان پیچھے, یہ شیطان سے 4 قدم آگے چلنے والے تھے. ان میں ایک انگریزی کمانڈر آیا, جنرل نیل. اس شیطان نے بنارس میں آ کر کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ہندو مسلم سب کو یہ جو ہے مارنا اور تلواروں سے جو ہے ان کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیا. گاؤں کے گاؤں کو آگ سے جلانا شروع کر دیا. اس آگ میں مرد کو, عورت کو, بچے کو, بوڑھے کو, پنڈت کو, مولاناؤں کو, سب کو آگ میں جھونکنا شروع کر دیا. اسی طرح سے سارے گاؤں کو وہاں کے آگ کی نظر کر دیے. اللہ اکبر. اس کے بعد الہ آباد کی طرف آ جائیے, جس کا نام بدل کر کے ایک ہمارے بھائی نے پریاگراج رکھا ہے. الہ آباد کے ہندو مسلم بھی انگریزوں سے پریشان تھے. بڑے بڑے زمیندار لوگ مسلمان ہی تھے اس زمانے میں, سب کو پریشان کر رکھا تھا انگریزوں نے. الہ آباد کے ہندو مسلم نے کہا ایسے جی کر کے فائدہ نہیں ہے, انگریزوں سے ٹکرانا ہے. وہاں پہ کچھ سکھ لوگ بھی رہتے تھے. انہوں نے کہا انگریزوں سے لڑو گے؟ کہا ٹھیک ہے ہم لوگ بھی لڑیں گے تمہارے ساتھ. جب لڑنے کے لیے جاؤ گے تو ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن جب ٹائم آیا غداری کی, انہوں نے ہٹ گئے. کوئی فرق نہیں پڑا, ہندو مسلم کا کوئی فرق نہیں پڑا. یہ لوگ انگریزوں سے لڑے اور انگریزوں کو وہی پہ ڈھیر کر کے رکھ دیے اور الہ آباد پر پورا قبضہ کر لیے, انگریزوں کے غلامی سے چھڑا لیے. اور مولانا لیاقت علی کو بادشاہ کا نائب بنا دیے وہاں پہ. لیکن یہ جنرل نیل شیطان جس نے بنارس کے ہندو مسلم کو آگ میں جلایا تھا, وہ پھر یہاں پہنچ گیا الہ آباد اور مولانا لیاقت علی کی فوج کے ساتھ ٹکرائے. جو بنارس میں کیا تھا سیم اسی طرح کیا, سیم اسی طرح سے آگ لگائے گھروں میں, گاؤں میں, اور عورتوں کو, مردوں کو, مسلمان کو, ہندو کو, پنڈت کو, سب کو آگ میں جلا دیے. 6000 انسان کو آگ میں جلایا. کیسے تھے یہ لوگ بتائیے دیش کے لیے؟ ہندو مسلم نے سب سے زیادہ محنت کی, سب نے, اور ہندو مسلم ہی نے سب سے زیادہ قربانی پیش کی. اب آئیے, کہیے گا صرف یو پی کی بات بولتے ہیں مولانا صاحب, بہار میں بھی آئیے, بہار کی بھی بات بولیں گے. پٹنہ میں مولاناؤں کی ٹیم تھی, وہابی مولانا. ہم لوگ کون ہیں؟ اہل حدیث. وہابی مولانا مطلب اہل حدیث مولاناؤں کی ایک ٹیم تیاری کر رہی تھی. یہ 1857 کی ساری باتیں ہو رہی ہے. انگریزوں کے خلاف دین کو کیسے بچایا جائے. یہ انگریز آ کر کے یہ عیسائی دھرم کا پرچار و پرسار کر رہے ہیں اور یہ دیش میں صرف عیسائی دھرم چاہتے ہیں, اس لیے انگریزوں کے خلاف یہ لوگ تیاری کر رہے تھے. مگر افسوس انگریزی کمانڈر ولیم ٹیلر نے پتہ کر لیا, اسے معلوم ہو گیا. 7 مولاناؤں کو بلایا اور بہانے سے 3 کو گرفتار کر لیے. اب ان مولاناؤں کے ساتھ دیش کے لوگ بھی تھے, زمیندار قسم کے لوگ بھی تھے, بزنس مین وغیرہ بھی تھے. کافی تکلیف ہوئی. اچھا یہ لوگ پیر علی صاحب جو یو پی کے رہنے والے تھے مگر آ کر کے پٹنہ میں رہتے تھے, دکاندار تھے, یہ کتابوں کی دکان ان کے پاس تھی, کتاب بیچا کرتے تھے. یہ علماء کرام وہاں جا کر کے پیر علی کے گھر میں مشورہ کیے کیا کیا جائے. انگریزی کمانڈر ولیم ٹیلر نے ہمارے مولاناؤں کو گرفتار کر لیا. یہ لوگ کہے جو ہوگا سو ہوگا, لڑائی کریں گے. تعداد اگرچہ کم ہے, 200 ہی آدمی تھے, 200 ہی آدمی تھے. حملہ کر دیے. حملہ کیے تو عیسائی چرچ پر, گرجا گھر پر کیے. لیکن ولیم ٹیلر کے ساتھ غدار وطن سب بھی تھے, سکھ وغیرہ جو اس زمانے, آج کل کے سکھ سب ٹھیک ہے, یہ سب مل کر کے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیے. ایک بچا سردار پیر علی صاحب. ان کو اب پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. پہلے تو ان سے پوچھا گیا کون کون تھے اس سازش میں, بتاؤ. نہیں بتایا, نہیں بتائیں گے. پھانسی پہ لٹکایا گیا. پیر علی صاحب نے کہا اے انگریزوں, تم مجھے مار سکتے ہو, میری طرح دوسروں کو مار سکتے ہو, میرے مقصد کو پھانسی نہیں دے سکتے, میرے مقصد کو مار نہیں سکتے. میرے بعد
ढेरों हजारों वतन से मोहब्बत करने वाले आएंगे जो तुम्हारे मकसद को नाकाम करते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। उसके बाद बेचारे को फांसी दे दी गई। और भी विलियम, इसी तरह से बिहार का एक वाकया और भी सुनिए, ये खत्म कर देंगे, अच्छा थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं उसके बाद खत्म कर देते हैं। इसी तरह से हमारे बिहार ही के एक बूढ़े बहादुर बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ये 80 साल के हो चुके थे, मगर इनके बदन में जवानों का खून दौड़ता था, जवानों का खून दौड़ता था। इसने क्या किया, चुपके से विलियम टेलर की फोर्स पर हमला कर दिया। विलियम टेलर की फोर्स में 415 आदमी थे, 50 को छोड़ करके सबको ढेर करके रख दिए। गोया कि इसने पीर अली का बदला ले लिया। क्या मैं खत्म कर दूं या आप लोग सुन रहे हैं? हाँ ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं तो मैं जिंदा रहता हूं तब इसका मतलब। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। अब आते हैं हम थोड़ा सा कानपुर की तरफ। कानपुर में यानी अंग्रेजों ने पूरे देश के लोगों को परेशान कर रखा था, इसी तरह से कानपुर के लोग भी परेशान थे। कानपुर के लोग, वहां के एक आदमी, बहुत बड़े आदमी नाना साहब पेशवा से बड़ी मोहब्बत करते थे। गोया के नाना साहब पेशवा पूरे कानपुर का दिल थे, पूरे कानपुर हर एक इनसे मोहब्बत करते थे। इनके पास बड़े बड़े कमांडर भी थे, जैसे बालाजी थे, तातिया टोपे थे, अजीमुल्ला साहब थे। अंग्रेजों ने इन्हें सताया और नाना साहब पेशवा को भी परेशान किया इस तरह से कि उनका पेंशन बंद कर दिया। अब नाना साहब पेशवा ने आजिज आकर के दूसरी परेशानियों से परेशान होकर के अंग्रेजों से टक्कर लेने का इरादा किया और लड़ाई कर ही ली और उनके 1000 आदमी को इन्होंने मार दिया। अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया, हमारे 1000 आदमी को इसने मार दिया। फिर कानपुर पर कब्जा भी कर लिया। अंग्रेजी फौज आई और नाना साहब के साथ टकराई। अब की बार नाना साहब की हार हो गई, यहां तक कि नाना साहब पेशवा को कानपुर से निकाल ही दिए, ये फतेहपुर पहुंच गए। लेकिन नाना साहब पेशवा के पास और भी बहादुर थे, वो थे तातिया टोपे, अजीमुल्ला और दीगर। तातिया टोपे ने अंग्रेजी कमांडर वनढम से टकराया। कानपुर को दोबारा हासिल करने के लिए बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई, खतरनाक लड़ाई हुई और अंग्रेजी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया इसने और कानपुर दोबारा छीन लिए। फिर नाना साहब पेशवा का कानपुर बन गया। हाय हाय, लेकिन रहा नहीं रहा रे भाई। ये सब मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान बयान कर रहा हूं मैं। नहीं रहा। 60,000 का लश्कर लेकर सर कूलन कैम्पबेल पहुंचा, जिसमें देश के गद्दार भी मौजूद थे और नाना साहब पेशवा और तातिया टोपे की फौज से टकराए। नाना साहब पेशवा और तातिया टोपे की फौज में सिर्फ 10,000 सिपाही थे और उनके पास 60,000, कोई मुकाबला नहीं। लड़ाई चालू हुई, सर कूलन कैम्पबेल ने कानपुर हासिल कर ही लिया। उसके बाद ये सर कूलन कैम्पबेल पहुंचा बरेली की तरफ। बरेली में हमारे एक मुसलमान खान बहादुर खान भी परेशान होकर के अंग्रेजी कानून को उठाकर फेंक दिया और बरेली पर अपनी हुकूमत कायम कर ली कि अंग्रेजों के ताबे नहीं रहना है। लेकिन ये शैतान सर कूलन कैम्पबेल भारी भरकम लश्कर ले जाकर के खान बहादुर खान के लश्कर के साथ टकराया। खान बहादुर खान की फौज में ये दम था, अगरचे कुछ कम ही थे, लेकिन लड़ाई जोरदार चालू हुई। इनका एक भी सिपाही पीछे नहीं हटा। अंग्रेजों को खूब काटा, लेकिन ये सब कट कट करके गिर गए, मैदान में ढेर हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। खान बहादुर खान ये तो जंग में काम नहीं आया था, बच गए थे, नेपाल चले गए थे, बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अब हम थोड़ा सा आते हैं झांसी की तरफ, उसके बाद 10 मिनट बोल करके मैं भी अपनी बात खत्म कर दूंगा। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सुन चुके होंगे।
جھانسی کی رانی مہارانی لکشمی بائی. یہ مہارانی کیسے بنی؟ جھانسی کا راجا تھا گنگا دھر راؤ. اس سے مہارانی لکشمی بائی کی شادی ہوئی, یہ بن گئی جھانسی کی رانی. شادی ہونے کے بعد ایک بچہ ہوا, لیکن 4 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بادشاہ نے کہا, راجا نے کہا ایک بچہ گود میں لے لیا جائے. لیا گیا, لیکن وہ راجا ہی دنیا سے چلا گیا. حکومت انگریزوں کی چل رہی تھی. انگریزوں نے کہا کہ جھانسی کا راجا نہیں ہے, ابھی جو بچہ گود میں لیا گیا ہو راجا کا بچہ نہیں ہے, اس وجہ سے رانی جھانسی پہ راج نہیں کر سکتی, اس لیے کہ ان کا حقیقی بچہ ہوتا تو وارث بن سکتی تھی. لہذا جھانسی سے بھگایا جائے رانی کو, اور ان کا سارا جو سامان تھا سب لے لیا گیا, سرکاری سامان سب لے لیا گیا, جس سے جھانسی کی رانی کو یعنی مہارانی لکشمی بائی کو کافی تکلیف ہوئی. اس کے علاوہ بھی تکلیف تھی, انگریز لوگ پریشان کر رکھے تھے. جھانسی یہ بنارس کے قریب ہے جہاں پہ خطرناک ظلم کیا تھا, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پریشان تھے. پھر رانی کے ساتھ ایسا ہوا. یہ سارا میٹر ان ساری باتوں سے ناخوش ہو کر کے انگریزوں سے ٹکرانے کے لیے کوشش کی, اور پوری تیاری کر لی مہارانی لکشمی بائی نے. وہاں کے ہندو مسلم نے کافی ان کا ساتھ دیا, حتیٰ کہ باندہ کے نواب علی بہادر نے 3000 سپاہی جھانسی کو مدد کے لیے دی. مولانا احسان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. اسی طرح سے ڈھیروں مسلمان مہارانی لکشمی بائی کی فوج میں شامل تھے. جیسے توپ چلانے والے غلام غوث خان تھے, خدا بخش صاحب تھے, اس طرح سے ڈھیروں مسلمان تھے جو مہارانی لکشمی بائی کی فوج میں تھے. مہارانی لکشمی بائی کے ساتھ جو انگریزی کمانڈر تھا لڑنے والا سر ہیروز تھا. جنگ چالو ہوئی, رانی نے بڑی بہادری دکھائی, خوب لڑی, انگریزوں کو خوب دھول چڑھائی, لیکن غدار آ گئے تھے. لوٹا کا پیندا کو سوراخ کر دیا گیا, یعنی غدار نے جھانسی کیا کہتے ہیں انگریز سے بک کر کے, انگریز کا کتا بن کر کے جھانسی کے محل پر قبضہ کرا دیا, دروازہ کھول کر کے. اب رانی کو ہارنا پڑے گا, قبضہ کرا دیا. رانی مجبور ہو گئی, انہیں میدان چھوڑ کر کے جانا پڑا, اور رانی کی ہار ہو گئی. اس طرح سے ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائیوں نے مل کر کے دیش کو آزاد کیا, تب جا کر کے دیش آزاد ہوا. اللہ کے بندو 2-3 منٹ میں اور بولنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ہندو مسلم نے 1857 عیسوی میں انگریزوں سے لڑائی کی, اور سب نے اپنا اپنا خون پیش کیا دیش کے لیے, مگر غداروں کی وجہ سے انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. اس کے بعد 1857 سے فارغ ہونے کے بعد ہندو مسلم کی دوستی دیکھیے. ڈاکٹر ستپال صاحب ہندو ہیں, اور ڈاکٹر سیف الدین صاحب کچلو مسلمان ہیں. دونوں کانگریس کے نیتا ہیں. دونوں دیش کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, تدبیر کر رہے تھے, سوچ رہے تھے. ادھر ایک ہندو ہے ڈاکٹر ستپال, دوسری طرف ایک مسلمان ہے ڈاکٹر سیف الدین صاحب کچلو. ہندو مسلم دونوں کی سوچ کیا ہے؟ دونوں کی سوچ یہ ہے انگریز کو دیش سے بھگاؤ. کیسی محبت تھی ہندو مسلم والی محبت. آج ہم اس محبت کو لات مار رہے ہیں. اور تھوڑا سا آگے چلیے. اشفاق اللہ خان مسلمان, ان کے 3 دوست تھے, چندر شیکھر آزاد, بھگت سنگھ اور رام پرساد بسمل. یہ تینوں ہندو, اور ادھر اشفاق اللہ خان مسلمان. لیکن دوستی کیسی؟ انگریز کو بھگاؤ دیش سے. کیا ان لوگوں کو پتا نہیں تھا یہ مسلمان یہ ہندو کیوں ہم آپس میں ملے؟ کیا دوستی, کوئی بھائی چارہ نہیں. مقصد کیا تھا؟ دیش سے انگریزوں کو بھگانا. آج ہم لوگ اس محبت کو جوتا مار رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہندو مسلم پریشان ہے دیش میں. کیا لینا دینا ہمیں؟ یہ مسلمان وہ مسلمان, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ, چین کی نیند سے سو. اللہ کے بندو آگے تھوڑا سا چلو, آگے تھوڑا سا چلیے. خان عبد الغفار خان مسلمان, مہاتما گاندھی ہندو, مولانا ابوالکلام کلام آزاد مسلمان, اور کیا کہتے ہیں اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد مسلمان,
खान अब्दुल गफ्फार खान मुसलमान, इसी तरह से ढेरों मुसलमान, लेकिन उनके साथ चलने फिरने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी तरह से क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और वगैरह वगैरह सब हिंदू सब थे, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ हम क्यों चले, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ क्यों चले। अल्लाह के बंदो, मिलजुल करके सबने देश को आजाद किया, देश सबका हुआ, सब देश के रहने वाले हैं, सबने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए मेहनत की, तो सबका देश हुआ। आज कोई अगर कहता है हमारा देश, ये झूठ है, ये झूठा है, ये झूठा है, गद्दार है, जो आपस में नफरत का बीज बोना चाहते हैं, आपस में भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। देश सबका है, किसी एक का नहीं है। इसीलिए संविधान में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इसी तरह से कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी देश के कानून के सामने सब बराबर है, कोई किसी को धमका नहीं सकता, कोई किसी को डर नहीं दिखा सकता, कोई किसी से ये नहीं कह सकता तू यहाँ क्यों है, वहां क्यों है। सब देश के राजा हैं, सब देश के बासिंदे हैं, सबका देश है। नफरत की राजनीति करना ही गलत है, नफरत की दुकानदारी खोलना ही गलत है। और ये नफरत फैलाने वाले हमेशा जलील होंगे, हमेशा उनकी हार होगी। जालिम की हमेशा हार होती है, मजलूम की हमेशा जीत होती है। चाहे मजलूम कितना ही कमजोर हो, भिखारी हो, गरीब हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, अंधा हो, बहरा हो, लेकिन मजलूम की जीत होगी। और जालिम कितना भी बम वाला हो, कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, कितनी उसके पास मिसाइल हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, जालिम की हार होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला मजलूम के साथ होता है और हमेशा प्यार की जीत होती है, मोहब्बत की जीत होती है, नफरत की हमेशा हार होती है। इसलिए ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी सुन रहे हैं हमारे हिंदू भाई, सुन ले, आपस में प्यार और मोहब्बत की बात करें, नफरत ना फैलाएं, नफरत की हार होगी और एक दिन नफरती इंसान जलील होगा। अल्लाह ताला हमें नफरत से बचाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।